سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جنت کا موضوع چل رہا تھا، الہادی پروگرام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ قرآنی موضوع ہوتا ہے اور پھر اس سے متعلقہ آیات ذکر کرتے ہیں، حدیثیں ہوتی ہیں تو وہ بھی ذکر کی جاتی ہیں اور مقصود قرآن کے قریب کرنا ہے، مقصود قرآن کا فیض حاصل کرنا ہے، مقصود اس دنیا سے جو ہمارا دل بہت زیادہ لگ چکا ہے اسے تھوڑا سا ہٹانا ہے۔ وہ نیک اعمال جن کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے لیکن ہم ان سے دور ہیں، ان کے قریب کرنا ہے۔ وہ برے اعمال کہ جو ایک مومن کی شان کے لائق ہو ہی نہیں سکتے ہیں، گندے عمل جن کو کہتے ہیں، برے اعمال کہتے ہیں، ان کی نفرت پیدا کرنا ہے۔ تو یہ پروگرام 18-20 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن آپ اگر اس کو غور و تفکر سے سنیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ کمال قرآنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری سوچ اور فکر میں تبدیلی ہوتی ہے، ہمیں کچھ نورانیت سی محسوس ہوتی ہے، روحانیت حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، اور بعض اوقات کچھ بے چینی بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنی جس موجودہ زندگی پر بظاہر مطمئن تھا اور وہ سمجھ رہا تھا سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، جس کو آپ سکون کہہ رہے ہیں وہ حقیقتاً سکون نہیں ہے۔ اس جو آپ کہہ رہے ہیں اچھا چل رہا ہے، کل یہ برا ہونے والا ہے۔ جس کو آپ سکون کہہ رہے ہیں کل وہ عذاب اور بے قراری میں بدلنے والا ہے۔ اصل سکون ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، گناہوں سے بچنے میں، جنت کا راستہ طے کرنے میں، جہنم کے راستے سے بچنے، اس کو چھوڑ دینے میں سکون ہے۔ لیکن ہم سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پروگرام کو ضرور دیکھنا چاہیے، دوسروں کو ترغیب بھی دینی چاہیے۔ ابھی سورۃ الاعراف کی آیات چل رہی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اعراف ایک مقام ہوگا کہ جہاں پر کچھ لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، وہاں ٹھہریں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے ایک روایت کے مطابق اعمال برابر ہوں گے، نیکیاں اور بدیاں سب برابر ہوں گی، ان کو وہاں ٹھہرایا جائے گا، بعد میں ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ یا وہ لوگ ہوں گے جو بچے ہوں گے جو بچپن میں فوت ہو گئے، کافروں کے بچے ہوں گے، اور ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، یہاں رکھا جائے گا، پھر بڑا کیا جائے گا، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک طرف اب جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، یہ بیچ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ مرد ہیں، یعرفون، پہچانتے ہیں وہ، دونوں فریق یعنی کلن بسیماہم، کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ یعنی مطلب یہ کہ ان کی خود پیشانیاں ہوں گی، پیشانیوں پہ نشان ہوں گے، یا یہ مراد ہے کہ جنتی اور دوزخیوں کو یہ ان کے نشانات کے ذریعے پہچانیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور یہ ندا کریں گے۔ اب جب ادھر کو دیکھیں گے جنت نظر آئے گی تو ان کو یہ مخاطب کریں گے، جنتیوں کو، کہ تم پر سلامتی نازل ہو، لم يدخلوها، نہ داخل ہوئے وہ اس میں، یعنی اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم اس میں داخل نہ ہو سکے، وہم یطمعون، حالانکہ وہ اس کی طمع رکھتے ہیں، خواہش بہت ہے جنت میں آ جائے لیکن ہم نہ آ سکے، ابھی ہم یہاں ٹھہرایا ہوا ہے، اللہ آپ پہ سلامتی نازل فرمائے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیری جائیں گی ان کی آنکھیں، تلقاء اصحاب النار، تو ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی، تو قالو، تو یہ کہیں گے، اب وہ عذاب میں نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ایسی ان کی نگاہیں کرے گا کہ ان کو جہنم کا عذاب دکھائی دے گا، ان کی چیخیں، ان کی فریادیں سنائی دیں گی، اور شدید قسم کا شور غوغا ہوگا، اور بھاری بھاری آوازیں، زوردار آوازیں، جیسے بجلی کڑکتی ایسی آوازیں آتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ خطرناک آوازیں جہنم سے آئیں گی جو عذابات فرشتے دے رہے ہوں گے۔ تو قالو، وہ کہیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم قوم میں سے نہ کر۔ درمیان میں ہے نا، ڈر رہے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو طمع پیدا ہوتی ہے کاش جنت میں چلے جائیں، اور ادھر دیکھتے ہیں تو جہنم نظر آتی ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے۔ وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ قالو، کہیں گے،
ما اغنا عنکم جمعکم، کہ تمہیں کیا کام آیا تمہارا جمع شدہ مال یا تمہاری فوجیں، وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو تم تکبر کرتے تھے۔ تو ان سے جہنمیوں سے مخاطب کر کے پوچھا جائے گا کہ جو تم نے جمع کیا تھا، چاہے وہ افرادی قوت تھی، تمہارا مال و متاع تھا، ذرا بتاؤ تمہارے کیا کام آیا، اور وہ تکبر تمہارے کس کام آیا جس پر جو تم دنیا میں کرتے تھے، اکڑتے تھے۔ جیسے کافر قوموں نے نبیوں کے مقابلے میں تکبر کیا کہ ہم نہیں مانتے تمہارا کہنا، اسی طریقے سے اس امت مسلمہ میں متکبرین بہت زیادہ ہیں جو دینداروں کی بات نہیں سننا چاہتے۔ اچھا، دیندار جب ہم کہتے ہیں تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے اور وہ خود دین کے لیے بدنامی کا سبب بن رہے ہوتے بھی اپر لیول پر ہیں بعض اوقات۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر تمام دینداروں کو اسی کے مطابق قیاس کر کے برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ جب میں دیندار عرض کر رہا ہوں تو اس سے مراد وہ ہیں کہ جو دین پر عمل کر رہے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں۔ باقی تھوڑی بہت غلطی کوتاہی تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، نبی ہی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام محفوظ ہوتے ہیں۔ باقی ان سے نچلا درجہ جس کا بھی اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ بالکل فرشتہ بن کے ہمارے سامنے آئے تو یہ تو نہیں ہو سکتا، ہوتا ہی ہے۔ پھر ہمیں ریشو دیکھنا ہوتا ہے، اگر کسی میں اچھائی کا پہلو 90% ہے، 10% کچھ خرابی بھی ہے، تو واجب ہے اس امت پر کہ 10% کو نظر انداز کر کے 90% کو بنیاد بنا کر اس کی عزت کریں، تعظیم کریں، اور اس کی بات کو غور سے سنیں، سمجھیں، اور اپنے عمل میں چینج لے کر آئیں، تبدیلی لے کر آئیں۔ تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس دور میں بھی کہ جو دینداروں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ ان کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنی دولت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، یا لوگوں میں اس معاشرے میں پائی ہوئی عزت کی وجہ سے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ عزت مل رہی ہے اور ایک دیندار شخص کو اتنی عزت نہیں مل رہی ہے، تو وہ اس دنیاوی عزت کو معیار بناتے ہوئے یہ سوچتے ہیں شاید یہی معیار اللہ کی بارگاہ میں بھی ہوگا۔ اگر میں مقبول نہ ہوتا تو معروف کیسے ہوتا، اور یہ مقبول ہوتا اور پسندیدہ ہوتا تو اس کو شہرت کیوں نہ ملتی۔ حالانکہ یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ کئی انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے، لیکن ان پر زیادہ لوگ ایمان نہ لا سکے، نہ لے کر آئے۔ تو کیا اس میں نبی کے لیے کوئی معاذ اللہ توہین کا پہلو نکلا؟ نو، ان لوگوں کے لیے توہین کا پہلو ہے نا۔ ان کا تکبر دیکھیں انہیں کہاں تک لے گیا۔ نبی کے تو درجے ویسے ہی بلند ہوں گے، آخرت میں اس کو عزت ہی عزت ملے گی۔ یہ ہم نے کہاں سے معیار بنایا کہ اگر منصب ملے تو وہ زیادہ عزت والا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی، اور افرادی قوت زیادہ تنخواہ ہے تو وہ اللہ کا پیارا ہوگا؟ یہ تو کوئی معیار نہیں ہے۔ دینداری اصل چیز ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ جتنے یعنی پرہیزگاریاں بڑھے گی اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سامان ہوگا۔ تو بہرحال سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات دیندار ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل میں موجود ایک تکبر جس کو ہم خود نہیں سمجھ پاتے، ہم مختلف ہیلے بہانے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بات کو رد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو پیچھے قلبی کیفیت کار فرما ہوتی ہے جس کا نام ہے تکبر۔ ہم اسے حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کی باتوں کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کون باتیں قبول کرے، کون اس کی بات سنے، چھوڑو، یہ غلط ہے۔ اس کے نتیجے یہ نکلے گا۔ تو قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کہیں گے کہ تمہیں کیا کام آیا تمہارا جمع شدہ تمام مال، جو تمہاری طاقت تھی، کیا فائدہ ہوا، اور وہ جو تم غرور کیا کرتے تھے۔ اب وہ اعراف والے ان سے جہنمی سے کیا کہیں گے کہ یہ جن جنتیوں کو تم مذاق اڑاتے تھے، جن جنتیوں کو تم برا بھلا کہتے تھے، یار وہ کہاں گئے تمہارا برا بھلا کہنا؟ یہ تو تم تو کہہ رہے تھے یہ ناکام ترین لوگ ہیں، لیکن یہ تو کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے وہ امپورٹنٹ چیز جو سمجھنی چاہیے۔ پہلے آیت دیکھیں پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمتی، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی کچھ بھی رحمت نہیں فرمائے گا؟ تو لہٰذا ادخلوا الجنت، ان کو تو یہ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور یوں بھی کہا گیا کہ نہیں ہے کوئی خوف تم پر اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اب یہ دیکھیں اعراف والے ان سے کہہ رہے ہیں جہنم میں سے کہ تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بالکل نکمے، ناکام، پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، اور تم یہ کہتے تھے انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہی نہیں ہو سکتی، حالانکہ ان کو تو کہا گیا جنت میں جاؤ اعزاز کے ساتھ، تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ غمگین۔ اب بتاؤ
بس یہی وہ نقطہ سمجھنے والا ہے. جتنے بھی خاندانوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک گھرانہ کوئی خاندان ہوتا ہے مطلب نیک ہوتا ہے, دینی گھرانہ ہوتا ہے, پورا خاندان ویسا نہیں, تو وہ ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. جو ملاؤں کا گھر ہے, سارے بچوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, عورتیں برقعے پہنتی ہیں, بھئی ہم تو ان کی بچیوں کو نہیں لیں گے, بھئی ہم ملانی کو نہیں لے کر آئیں گے اپنے گھر میں, ہم لائیں گے ایسی لڑکی کو جو آ کر خوب طبلہ بجائے ہمارے سر کے اوپر, لیکن وہ دین نہ سیکھی ہو, ہمیں وہ منظور ہے, دیندار لڑکی کو نہیں لے کر آئیں گے. ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے جی, ان کے بیٹوں کی تو داڑیاں ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی دوڑ ہی سب کچھ ہے, دنیا کی ترقیاں ہی سب کچھ ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے چاہے اور اس نے کر کے بھی دکھایا ہے. بہت سے داڑھی والے بہترین کاروبار کر رہے ہیں, ان کا گھرانہ بالکل مذہبی ہے, اللہ نے ان کو دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے, اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے امید اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے گا. اگر یہی دیکھنا چاہیں, اگر آپ یہ معیار بنانا چاہیں کہ نہیں جو دین کی طرف آئے گا ضرور پستی میں جائے گا, یعنی دنیاوی لحاظ سے, اور اگر اس سے ہم ہٹیں گے تبھی ہم دنیاوی ترقی کریں گے, تو بھائی دیکھ لیجئے آپ کے اطراف میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں. یہ سب ہیلے بہانے ہیں. اور یاد رکھیں اگر فرض کر لیں کہ کوئی دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ بھی گیا, آپ کے کہنے کے مطابق اس کے پاس بڑا بنگلہ نہیں ہے, کار نہیں ہے, اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے, اس کے پاس کوئی بڑا بزنس نہیں ہے, اس کے بچے کوئی بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کے اسکول میں نہیں پڑھ رہے ہیں, تو کیا مطلب ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جیسا اس کے ساتھ یہاں ہو رہا ہے آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ اصل تو آخرت ہے. یہ معمولی سی زندگی کی مشقتیں ابھی ختم ہو جائیں گی. میں بارہا سمجھاتا ہوں کہ جس کی جتنی عمر ہے ذرا وہ اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں غور کرے. اگر آپ کی عمر بالفرض 30 سال ہے, ذرا سوچیں 30 سال کیسے گزر گئے. میں نے ایک شاید وہ مجھے سن بھی رہی ہوں, ایک خاتون ہیں, بزرگ خاتون ہیں, عمر کے لحاظ سے بھی بزرگ ہیں اور ویسے بھی بزرگ ہیں. تو ایسی میں نے ان کو میل کے تھرو میں نے ان سے کہا کہ آپ انہوں نے اپنی زندگی کی کچھ باتیں جیسے بتائی تھی, تو میں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں لکھیں, پورا لکھیں, ایک پورا مواد تیار ہوگا کہ کیا ہے, تاکہ چلو ذہن بھی مشغول ہوتا ہے انسان میں, اور صلاحیت بھی تھی ان میں لکھنے کی. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں قلم لے کر بیٹھی تو جتنی میری عمر گزری مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے بس ایک لمحہ گزر گیا, کیا لکھوں. یعنی پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کو. یعنی ابھی 30 سال کے میں کہوں پچھلے سارے واقعات بتائیں ذرا کیا کیا ہوا تھا, روزانہ کے بتائے گا ایک دن میں کیا کیا ہوا تھا. ایک دن کی تو کیا, بعض اوقات تو پورے مہینوں کی سابقہ مہینوں کی باتیں یاد نہیں ان میں کیا ہوا تھا. بعض اوقات تو پورے سال کے کوئی ایک آدھ واقعہ یاد رہتا ہے, باقی کچھ بھی یاد نہیں رہتا. سمجھانا یہ مقصود ہے کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہے اور یادیں بالکل باقی نہیں رہتی. اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا آپ بستر مرگ پہ پڑے ہوں گے, اطراف میں لوگ جمع ہوں گے اور سب کہہ رہے ہوں گے بھئی اب تو یہ بچے گا نہیں بیچارہ, دنیا سے رخصت ہوگا. اور پھر رخصت ہو جائیں گے, اسپیکر پہ اعلان ہو جائے گا مسجد کے. اگر آپ کوئی مشہور شخصیت ہوں گے تو ٹی وی وغیرہ پہ بریکنگ نیوز چل جائے گی. اس کے بعد دیٹس آل, ختم. پھر وہ ہم قبر میں پہنچے ہوں گے. تو اس لیے اس مختصر ترین زندگی کو ضائع کرنے کے بجائے, اس میں دینداروں کا مذاق اڑانے کے بجائے خود بھی دیندار بننے کی کوشش کریں. اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, ایک دفعہ پھر اس موقع پہ سمجھا دیتا ہوں کہ دینداری کا جو تصور ہم نے بعض اوقات قائم کیا ہے کہ جی فوراً سب سے پہلے داڑھی رکھ لو اور ہر چیز کو چھوڑ دو, نو. آہستہ آہستہ آپ اسٹیپ وائز اپنے آپ کو چینج کریں. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھیں, مانیں کہ مجھے جنت حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر چینج لانا ہے, پہلی چیز یہ. دوسرا, اسے اپنے لیے ممکن سمجھیں کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. ہم اپنے اطراف میں دیکھ کر ہمت ہی نہیں کر پاتے, نہیں یار میں نہیں کر سکتا, میں نیک بن جاؤں, میں داڑھی رکھ لوں, میں نمازی بن جاؤں, میں گناہ چھوڑ دوں, مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہم پہلے اس کو جب اپنے لیے ناممکن سمجھتے ہیں, ایک ناممکن کا بورڈ لگا دیتے ہیں, تو پھر کیسے ممکن بنے گا. ممکن سمجھیں. اللہ تعالیٰ اس دور میں قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو نیک پرہیزگار متقی بنا دے. ہم ہزارہا ایسے نوجوانوں کو جانتے ہیں کہ جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں کبھی نیک بن سکتا ہوں, نمازی بھی بن سکتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ لاکھوں کی اصلاح کا سبب بن گئے. بلا مبالغہ آپ کو عرض کر رہا ہوں, ایسے بہت سارے ہمارے پاس معاملات ہیں, کیسز ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, جانتے ہوں گے. تو ممکن سمجھیں, اللہ اس پہ قادر ہے. پھر اس کے بعد اسٹیپ وائز, پھر سب سے پہلے آپ نمازیں سٹارٹ کریں, بہت ضروری ہے نماز پڑھنا. پھر آہستہ آہستہ اپنے دیکھیں کہ کون سی گندی عادت ہم میں ہے, کون سی بڑی برائی ہے, اسے آہستہ آہستہ دور کرنے کی کوشش کریں.
پھر اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مولڈ کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی فوراً کر لے تو یہ تو پھر بڑا مجاہد ہے وہ شخص، لیکن اس میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم اکیلے نہیں ہوتے، بیوی بھی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، ہمیں ان سب کو اپنے اندر تبدیلی لانے کے بعد فیس کرنا پڑتا ہے۔ کچھ پازیٹیو طور پہ ملتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، شاباش تم نے اچھا فیصلہ کیا بیٹا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور بعض آ کے ہمیں دماغ کی خرابی کی وعیدیں سناتے ہیں، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، لگتا ہے تم پہ کسی نے جادو کروا دیا، ارے بھائی یہ عمر اس سے ان کاموں کی نہیں ہے، اب ان سے کویسچن کر لیں وہ کون سی عمر ہے تم بتاؤ قرآن حدیث سے ثابت کر کے، اور وہ تمہیں عمر ابھی تک کیوں نہیں حاصل ہو سکی۔ یہ زیادہ تر بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، یہ مطلب خاندان کے ماما چاچا تایا پھپھا یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں آ کے خالو صاحب، اور یہ خود بیچارے عمل نہیں کر پاتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، تو واقعی سب کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ آفس کا ماحول بھی ہوتا ہے، فیکٹری کا ماحول ہوتا ہے، پھر جب آدمی بے عملی کی طرف ہوتا ہے تو ہر چیز آزادانہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب دین کی طرف آتا ہے تو پھر اس کو اپنے دین کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، اس کی عزت کا، اس کے احترام کا خیال کرنا ہوتا ہے، ورنہ لوگ دین سے بدظن ہوں گے، کیونکہ جب ہم دیندار بنتے ہیں تو ایک دینی علامت ہو جاتے ہیں، اور دینی علامت کی وجہ سے پھر ہمیں دین کا زیادہ دفاع کرنا پڑتا ہے اور خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہی انہی مشقتوں کا تو بدلہ ہے اتنی بڑی جنت، اتنا اعلیٰ مقام۔ تو اس لیے یہ بہرحال میں مانتا ہوں کہ اس دور کے اعتبار سے اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اطراف میں اب میری مثال لے لیں، ہمارے خاندان میں مطلب ہمارا کوئی دینی خاندان نہیں ہے، نہ مطلب ہے کہ ہمیں گھر کی طرف سے حقیقتاً کوئی ترغیب تھی کہ جس کی وجہ سے دین کی طرف میلان ہوا، بس اللہ تعالیٰ نے اسباب اور ذرائع بنائے۔ ہاں بالکل ہمارے گھر والوں کو تعاون نہ ہوتا تو یقینی سی بات ہے کہ آگے چلنا انسان کے لیے مشکل ہوتا، لیکن ٹکرانا ہی پڑتا ہے جی، سب سے ٹکرانا پڑتا ہے، اور وہ اسی طرح مطلب تعلیم بھی حاصل ہو رہی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، اور معاشرے میں رہ رہے ہیں، خاندان والوں کو فیس کر رہے ہیں، دوست احباب بھی ہیں، ان سب کے تانے، ان کے مذاق برداشت کرنا، یہ ایک وقت ہوتا ہے جب اس سے آدمی آگے نکل جاتا ہے، بس پھر آسانیاں اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ